کا اللہ کے قرآن کے ساتھ ساتھ آمنہ کے لال کے فرمان پہ بھی یقین ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نے انسان خوش نصیب ہونے والے کی نشانیاں بیان کی ہیں. بندہ کون سا خوش نصیب ہوتا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوش نصیب بندہ وہ ہے قلب شاکر. کوئٹہ والو، ہم خوش نصیب کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوٹھی بڑی ہو، سود کے پیسوں سے کوٹھی بنوائی، اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی. آہا، رشوت کے پیسوں سے محل بنوایا، چوری اور ڈاکے کی رقم سے مکان بنوایا، لکھ دیا ھذا من فضل ربی. دیکھنے والے بھی حیران ہو رہے ہیں، ہاں واہ جی واہ، خان صاحب کا محل تو دیکھو جی، کوٹھی تو دیکھو جی. ہاں یہ خوش نصیب ہونے کی نشانی نہیں ہے. ہاں، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے. سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. آپ کو کیا علم؟ مشرقی اور مغربی پنجاب کے حکمران، جب مشرقی اور مغربی پنجاب ایک تھا، ہندوستان جب متحد تھا، مشرقی اور مغربی پنجاب کے حکمران سرگودا کے قریب ان کی اپنی ریاست ہے کالرا. رب کعبہ کی قسم، جن کا پورے پنجاب میں طوطی بولتا تھا، علماء کرام کو جن کے دور حکومت کے اندر حق بیان کرنے کے جرم میں انگاروں پہ لٹایا گیا، زبانیں کھینچی گئیں، جیل خانوں میں ڈالا گیا، ظلم و ستم توڑا گیا. رب کعبہ کی قسم، جن کا پورے پنجاب میں طوطی بولتا تھا، آج ان کی عدالتیں ویران دیکھ کے آیا ہوں، آج ان کے قصبے ویران دیکھ کے آیا ہوں، آج ان کے محلات ویران دیکھ کے آیا ہوں. رب کعبہ کی قسم، ان کالرا کے حکمران جو مشرقی مغربی پنجاب کے مالک بنے ہوئے تھے، ان کی قبروں پہ مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے ہیں. دعا کے دو چار لفظ کہنے والا بندہ ہی کوئی نہیں. فخر کیوں کرتے ہو؟ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. کیا چیز لے کے جائے گا بندہ سوچا بھی نہیں ہے. جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا تو گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. پتہ نہیں کفن بھی ملتا ہے کہ نہیں. خدا کی قسم، اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، ان بندوں کا بھی میں واقف ہوں جن کو مرنے کے بعد قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا، کفن بھی نصیب نہیں ہوا. میں جانتا ہوں جی، یونان کے قریب سمندر میں جہاز غرق ہو گیا. گجرات پنجاب کے علاقے کے تقریباً 43 نوجوان اس باری جہاز کے ساتھ غرق ہو گئے. ہم چکر لگا کے آئے ہیں، رب کعبہ کی قسم بی بی سی پر بھی یہ خبر نشر ہوئی، تقریباً 43 نوجوان بحری جہاز کے ساتھ غرق ہو گیا. گجرات کا، آپ کے پنجاب پاکستان کا، جن کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا، دفن بھی نصیب نہیں ہوا، جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا، قبر بھی نصیب نہیں ہوئی. فخر کس بات کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیب بندے کی نشانی بیان کی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب شاکر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء فرماتے ہیں بندے کے خوش نصیب ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ دکھ ہو یا سکھ ہو، نفع ہو یا نقصان ہو، دل میں شکر کس کا ہو. اتنا عظیم مجمع اور اتنا ایسا واز، اللہ کا نام لینا تو عبادت ہے، ثواب ہے. کیا پتہ اللہ یہ جواب قبول کر لے. غم ہو، خوشی ہو، نفع ہو، نقصان ہو، دل میں شکر کس کا ہونا چاہیے؟ اور اونچا کس کا ہونا چاہیے؟
شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پیر پیران اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں، بندہ دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا حضرت جی آپ کا جو بھاری جہاز آ رہا تھا سامان سے بھرا ہوا وہ تو ڈوب گیا ہے، سارا مال پانی کے اندر غرق ہو گیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نقصان کی خبر سننے کے بعد الحمدللہ۔ شاگرد حیران ہو گئے۔ دوسرا دن ہوا اور بندہ آیا، حضرت جو کل خبر پہنچی تھی جہاز ڈوبنے والی، سامان ڈوبنے والی، وہ خبر غلط تھی، وہ اور تاجر کا جہاز تھا، آپ کا جہاز سامان لے کر کنارے پہنچ گیا ہے، بالکل محفوظ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ۔ شاگرد حیران ہو گئے، مرید حیران ہو گئے، حضرت بات سمجھ نہیں آئی۔ نقصان کی خبر سننے کے بعد آپ نے فرمایا الحمدللہ، نفع کی خبر سننے کے بعد آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ بات سمجھ نہیں آئی، وہاں قربان جاؤں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سمجھانے پر فرمانے لگے میرے مریدو، اے میرے شاگردو، جب میں نے نقصان کی خبر سنی تو دل کی طرف دھیان کیا کہ دل کے اندر اللہ کریم سے یقین کچا تو نہیں ہوا، میرے دل میں یقین پھر بھی اللہ کا پورا موجود تھا۔ اور جب میں نے نفع کی خبر سنی جہاز بچ گیا ہے، پھر بھی میں نے دل کی طرف توجہ کی، میرے دل کا دھیان، میرے دل کی توجہ مال کی طرف نہیں تھی، میرے دل کی توجہ رب ذوالجلال کی طرف تھی۔ میں نے اپنے دل کی حالت کو دیکھ کے کہا الحمدللہ۔ بندہ خوش نصیب وہ ہے کہ دل میں شکر کس کا ہو۔ دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لسان ذاکر، یہ بھی بندہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کی زبان پر ذکر ہو اللہ کا۔ آپ کی توجہ ہے، شان صحابہ کا ذوق رکھنے والوں ذرا قرآن کا حوالہ بھی ساتھ ساتھ سنتے جاؤ۔ رب العالمین کی لاریب کتاب، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں، مالک کائنات نے منظر بیان کیا، فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 173 سورۃ آل عمران، چوتھا پارہ۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، ہزاروں کا مجمع ہے تو تیری گاہ، میری تو نظر ختم ہو گئی، مجمع ختم نہیں ہو رہا۔ آپ میں بے شمار حاجی صاحبان بھی بیٹھے ہوں گے، جب مدینہ طیبہ وہ تشریف لے گئے ہوں گے، غزوہ احد والی جگہ پہ بھی گئے ہوں گے، احد پہاڑ کے دامن میں بھی گئے ہوں گے، 70 شہیدوں کی قبریں موجود۔ حاجیوں سچ کہہ رہا ہوں، ہم نہ ہاں کرتے ہیں نہ نہ کرتے ہیں، 70 صحابہ کرام کی قبریں موجود، 70 صحابہ کی قبریں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر، اور کتنی قبروں پر وہاں دربار بنے ہوئے ہیں۔ ہاں کرتے ہو نہ نہ کرتے ہو، 70 صحابہ، حضرت حمزہ سید الشہداء، کتنے صحابہ کی قبروں پر قبے ہیں، دربار، مزار، کتنی قبروں پر مجاور بیٹھے ہیں۔ تم نے نیا دین نکال لیا۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو برس رہے ہیں، فرماتے امی حمزہ سید الشہداء
الى یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھیوں قیامت تک جتنے شہید آئیں گے میرا چچا حمزہ سب شہیدوں کا سردار ہوگا. 70 صحابہ زخمی، 70 شہید، 70 شہداء کا جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو دفن کرنے کے بعد 70 زخمیوں کو ساتھ لے کے آپ آ رہے ہیں. صحابہ کرام بڑے پریشان کہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی. اللہ اللہ. اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صرف صحابی. سنو دیوبندیوں کا اعلان، اشاعت و توحید و سننا والوں کا اعلان سنو. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے بی بی عائشہ صدیقہ کی وجہ سے، جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ کے لال کا سسر ہے بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ام حبیبہ اپنی بیٹی کی وجہ سے